الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے ادب الطعام۔ آج جس ذیلی عنوان سے آغاز کرنا ہے اس کا باب کا عنوان ہے باب ما یقولہ من حضر الطعام وہو صائم اذا لم یفطر، کہ وہ شخص کیا کہے کہ جب وہ کسی کھانے پر حاضر ہو اور وہ روزے سے ہو، تو اگر اسے افطار نہ کرنا ہو تو پھر اسے کیا کہنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، تم میں سے جس شخص کو بھی کہیں دعوت پہ بلایا جائے، کہیں مدعو کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی پکار پر لبیک کہے، پازیٹیولی جواب دے، یعنی دعوت قبول کرے۔ فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اور اگر وہ روزے سے ہو تو پھر کیا کرے، وہ اس کے لیے دعا کر لے۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اور اگر وہ حالت افطار میں ہو یعنی اس کا روزہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق متعین کیے ہیں، جو روزمرہ زندگی میں اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ روایتوں میں 6 کا لفظ آیا ہے کہ 6 ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ تو ان 6 حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اذا دعاہ فلیجب، کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے۔ انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان بنیادی طور پہ مدنی الطبع ہے، اور انسان لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، اور انسان جیسے انسان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے۔ انسان کا جو مادہ ہے، جو ایسنس ہے، وہ نسیان سے بنا ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، انسان کے اندر انسیت ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المؤمن مألف، مؤمن جو ہوتا ہے نا وہ تو الفت کا جیسے منبع ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہیں رکھتا اور اس سے الفت نہیں رکھی جاتی۔ تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی ضیافت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ تو ایک تو اصولی بات اس حدیث میں بھی فرمائی کہ اذا دعی احدکم فلیجب، جب جب تم میں سے کوئی تمہیں آپس میں تمہارے بھائیوں میں سے، مسلمان بھائیوں میں سے تمہیں کوئی دعوت دے، دعوت پر بلائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب دے، اور جواب دے کا مطلب کیا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ جب بھی دین کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اور ویریبلز بھی ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جہاں دعوت دی جا رہی ہے اس جگہ میں، اس ماحول میں، اس طعام میں، اس سراؤنڈنگ میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، جو منکرات کی قبیل سے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ یہ حکم اس طرح نہیں رہے گا۔ یعنی اگر آپ کو بلایا جا رہا ہے ایسی دعوتوں میں کہ جہاں مرد و زن کا بے تکلف اختلاط ہے، یا کہیں ایسی جگہ بلایا جا رہا ہے جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، یا کہیں ایسی جگہ پر جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے جہاں پہ لہو و لعب ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ حکم گویا اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ یعنی اگر باقی چیزیں ٹھیک ہوں، کوئی اور شرعی مسئلہ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کیا کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا نا کہ اذا دعا احدکم اخاہ
فَلْيُجِبْ، جب تمہارا کوئی بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کو چاہیے کہ دعوت قبول کرے، عرساً کان او نحوہ، چاہے وہ عرس ہو چاہے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔ عرس کہتے ہیں شادی کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو عرس کہتے ہیں، اور ولیمہ جو لفظ ہے عام طور پر ہمارے ہاں اس ولیمے کو بھی شادی کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر ولیمہ کہتے ہیں کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، کوئی جو ہے فیسٹیوٹی ہے، کوئی کسی فیسٹ پہ آپ لوگوں کو بلائیں۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو کہا جاتا ہے ولیمۃ العروس، یعنی شادی کا کھانا۔ تو کسی بھی خاص موقع پر کوئی بھی خوشی ہو رہی ہے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر تمہارا بھائی تمہیں جو ہے وہ اس میں بلائے تو لازماً قبول کرو۔ اور اس ولیمے کے بارے میں کہا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ یہ جو ولیمے کا کھانا ہوتا ہے نا، اس طرح کی کسی سیلیبریشن کا کھانا ہوتا ہے، یہ کوئی اچھا کھانا نہیں ہوتا۔ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ اس میں اغنیاء کو بلایا جاتا ہے اور فقراء کو جو ہے انکریج نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، جو نخرے کرتے ہیں، اور جو بے تکلف آنا چاہتے ہیں، جن کو حاجت ہے کھانے کی، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ بہت اچھا کھانا یہ والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں بلایا جائے اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأت، کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کسی ولیمے پہ بلایا جائے تو چاہیے کہ ضرور جائے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہیں کسی دعوت پر بلائے، چاہے وہ دعوت جو ہے وہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، تو اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، تو اگر آدمی روزے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہاں جائے اور بس ان کے لیے دعا کر لے۔ اور کہا کہ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اور اگر حالت افطار میں ہو یعنی اس کا روزہ نہ ہو تو کیا کرے؟ تو پھر وہاں پہ کھانا کھا لے۔ فَلْيُصَلِّ سے یہاں مراد کیا ہے کہ پھر اس کے لیے دعا کرے۔ امام صاحب نے یہاں پر جو ترجمۃ الباب قائم کیا تھا اس میں کیا تھا؟ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ، اگر وہ روزے سے ہو اور وہ افطار نہ کرنا چاہے۔ دیکھیں جو نفل روزے ہوتے ہیں، نفل روزے کی صورت میں اگر انسان چاہے تو ایسی صورتحال میں وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ خاص طور پر انسان کہیں گیا کسی جگہ پر، اس کا روزہ تھا، وہ روٹین میں کہیں گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بھئی میرے لیے تو بہت اہتمام ہوا ہے اور بہت کھانے پکوائے گئے ہیں، تو اب حیا مانے ہوئی اس کو، اور مروت کا تقاضا اس نے یہ سمجھا کہ بھئی اب اگر میں کہوں گا کہ میں روزے سے ہوں یا میں روزہ نہ توڑوں تو ان کی دل آزاری ہوگی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، کہ کسی مومن کے دل میں سرور داخل کرنا، خوشی پیدا کرنا، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو وہاں پہ یعنی اگر نفلی روزہ ہے، اور خاص طور پہ کچھ روزے ہوتے ہیں جو فضیلت والے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے یا یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ روزے تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جس کو بہرحال نہیں توڑنا چاہیے چونکہ اس کی ساتھ ایک فضیلت ہے۔ لیکن ایک ویسے ہی آدمی نے کوئی روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ گیا اور وہاں جا پر دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ حدیث بھی ہے کہ سیدنا جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رسول اللہ نے مواخات قائم کر رکھی تھی۔ تو ایسے ہی سلمان گئے ان کے ہاں، اپنے بھائی کے ہاں ابو ذر کے، تو موجود نہیں تھے، بیگم بھی بہت پھٹے حالوں میں تھیں۔ تو پوچھا بھئی کیا ہمارے بھائی کوئی سفر میں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اصل میں تو ہمارے بھائی کو کوئی ہم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی شخصیت میں چونکہ ایک خاص طرح کا زہد کا اور تقشف کا جو ہے وہ غلبہ تھا، اس وجہ سے ان کا معاملہ یہ تھا۔ تو اب وہ تھوڑی دیر بعد آ گئے ابو ذر جو ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آگے کھانا رکھا ان کے سیدنا سلمان فارسی کے۔ تو سیدنا سلمان فارسی، بلکہ ابو ذر غلطی سے کہہ رہا ہوں، ابو الدرداء، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا رکھا، دوپہر کا وقت ہوگا، اپنے مہمان کے سامنے سلمان فارسی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی کھاؤ، یعنی میزبان سے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، کہا کہ نہیں، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے روزہ توڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان روزہ توڑنا چاہے تو اس کی آپشن بھی ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ نہیں مجھے روزہ ہی برقرار رکھنا ہے، تو کہا کہ اگر تم روزے سے ہو اور کوئی دعوت پر بلائے اور وہاں جاؤ تو اس کے لیے دعا کر دیا کرو۔
اور کہا کہ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اگر وہ شخص جو ہے حالت افطار میں ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کھانا کھا لے۔ اگلا باب ہے باب ما یقولہ من دعی الی طعام فتبعہ غیرہ، کہ انسان اس وقت کیا کہے کہ جب اس کو کسی دعوت پر بلایا جائے اور جب وہ وہاں پہنچنے لگے تو دیکھے کہ کوئی صاحب ساتھ اور لگ گئے ہیں، یعنی کوئی اور صاحب بھی ساتھ آ گئے ہیں اور وہ بھی گویا دعوت پہ شریک ہونا چاہتے ہیں یا گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اصطلاح بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، طفیلی، یعنی کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے دعوت پہ 3 لوگ جا رہے ہیں، چوتھا آدمی بھی ساتھ لگ جائے اور وہ بھی جیسے داخل ہونے کی کوشش کرے یا خود آنے کی کوشش کرے، تو اس موقع پر کیا کہنا چاہیے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ لہ خامس خمسۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے دعوت دی اور آپ 5 میں کے ایک تھے، یعنی 5 لوگوں کو دعوت تھی جس میں رسول اللہ بھی شامل تھے، 4 اور لوگ تھے۔ فَتَّبِعَهُمْ رَجُلٌ، تو جب آپ دعوت کی طرف جا رہے تھے تو ایک صاحب رستے سے وہ بھی ساتھ لگ گئے، آپ کے پیچھے لگ پڑے۔ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، تو جب آپ جن صاحب نے دعوت دی تھی، جو میزبان تھے، آپ جب ان کے دروازے پر پہنچے اور جب آپ نے استئذان کے لیے سلام کیا ہوگا اور پھر وہ باہر آئے تو آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ جو میزبان تھے، ان ھذا تبعنا، یہ جو صاحب چھٹے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ویسے ہی لگ پڑے ہیں، ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ فَإِن شِئْتَ أَن تَأْذَنَ لَهُ، اگر آپ اجازت دیں، اگر تم اجازت دو تو تم جو ہے ان کو الاؤ کر دو، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو۔ وَإِن شِئْتَ رَجَعَ، اور اگر تم چاہو تو یہ واپس چلا جائے گا اگر تم اس کو الاؤ نہ کرو۔ تو ان صاحب نے وہی کہا جو ایک بامروت آدمی کو کہنا چاہیے، بل آذن لہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں ان صاحب کو اجازت دیتا ہوں، میں ان کے لیے اذن کرتا ہوں۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کو دعوت دی جائے اور وہاں کوئی اور صاحب بھی ساتھ چل پڑیں تو اس کے بارے میں ادب یہ بتایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی بلاوے کے کہیں دعوت پہ چلا جائے، ہمارے ہاں جیسے اس میں جو ہے لڑکے والے بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کا مکر بھی کرتے ہیں، اس طرح کا جیسے چکر بازی کرتے ہیں کہ بھائی شادیوں وادیوں پہ سوٹ ووٹ پہن کے پہنچ جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے جو ہے کھانا وانا کھا لیں گے، اور پھر جیسے اس میں مذاق یہی ہوتا ہے کہ بھائی لڑکے والا پوچھے تو کیا جی لڑکی والے کی طرف سے ہیں، لڑکی والے پوچھے تو لڑکے والے کی طرف سے ہیں۔ تو یہ جیسے ایک ہمارے ہاں ابھی بھی تک بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ لوگ ایسے ہی دھوکہ دہی میں جو ہے بن بلا، جس کو کہا جاتا ہے نا بن بلائے مہمان کے طور پہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں فرمائے۔ آپ نے کہا کہ ومن دخل علی غیر دعوت، جو آدمی بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی بلاوے کے، بغیر کسی انویٹیشن کے کسی دعوت میں جاتا ہے، دخل سارقن و خرج مغیرن، وہ داخل ہوتا ہے چور کی طرح اور نکلتا ہے غارت گری کرنے والا، یعنی ڈکیت جو ہوتا ہے اس کی طرح۔ تو سخت الفاظ فرمائے کہ جو آدمی اس طرح کرتا ہے، بن بلائے مہمان کے طور پہ چلا جاتا ہے، تو کہا چور کے طور پہ داخل ہوا اور غارت گری کرنے والے کی طرح نکلا۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان سے اجازت لے لی، اور یہ عام ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی دعوت پہ بلایا ہے اور آپ کے اپنے ہاں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہ گویا جو بھی میزبان ہوتا ہے اس کو فون کر کے جیسے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں ایک صاحب اور آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں ساتھ۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پیشگی اجازت نہیں دی جاتی، تعلق ایسا ہوتا ہے، اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ داخل ہوتے وقت بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے پوچھے بغیر لے آیا تھا، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہاں جی بالکل، کوئی سوال ہی نہیں ہے مائنڈ کرنے کا۔ تو بس جہاں تعلق اس طرح کا ہو بے تکلفی کا، اور یہ اندازہ ہو کہ میں اگر ایک آدھ صاحب ساتھ اگر چلے بھی جائیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی زحمت نہیں ہوگی، تو پھر یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصولی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کو کہیں دعوت پہ بلایا جائے اور کوئی اور صاحب اضافی طور پہ ساتھ لگ جائیں تو پھر ان کے لیے اجازت لینی چاہیے،
ان کے بارے میں پہلے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہم 5 لوگوں کو بلایا تھا، یہ چھٹے صاحب بھی ساتھ ہمارے آ گئے ہیں، تو اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو یہ داخل ہوں گے ورنہ داخل نہیں ہوں گے۔ باب الاکل مما یلیہ وواضح وتأدیبہ من یسیء اکلہ، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ یہ روایت ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں 2 جگہ پہ، کہ ایک تو فرمایا کہ اس بات کا بیان کہ انسان اپنے آگے سے کھائے، اور جو آدمی اچھے طریقے سے نہیں کھا رہا، بے ادبی سے کھا رہا ہے، برے طریقے سے کھا رہا ہے، تو اس کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا اور اس کی تأدیب کرنا، یعنی اس کو ادب سکھانا۔ یہ پہلے بھی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کفالت میں تھا، اور ایک لڑکا سا تھا بالکل، اور میرا ہاتھ جو تھا وہ رکابی میں ہر طرف گھوم رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ تعالی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے کھانے کی ابتدا کرو، اللہ کا نام لو کھانے پر، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے ہے نا اس میں سے کھاؤ۔ یہ روایت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں امام صاحب اس کو ایک اور عنوان کے تحت لا رہے ہیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آدمی بے ادبی کے ساتھ کھا رہا ہے، خلاف سنت طریقے سے کھا رہا ہے، تو اس کو جو ہے توجہ دلائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ پیغمبر کا اسوہ ہے، پیغمبر کی سنت ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے کھا رہا ہے تو اس کو واعظ کیا جائے، اس کو ادب سکھایا جائے۔ تو یہاں اس روایت سے اس باب میں امام صاحب یہ استنباط کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے کھا رہا ہے تو اس کو تلقین کرنا، نصیحت کرنا، ادب سکھانا، یہ بھی پیغمبر کا طریقہ ہے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ اس سے پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہر خیر کے کام میں، ہر بھلے کام میں، اور ہم نے حدیثیں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھایا پیا کرو۔ تو ایک صاحب جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کل بیمینک، اے فلاں شخص دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، اور تکبر سے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، جیسے تکبر سے، گھمنڈ سے، لاپرواہی سے، بدتمیزی سے، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے کہا لستطعت، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر نہ کھا پاؤ، تم نے کہا ہے نا کہ میں نہیں کھا سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کو اون کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہو کہ تم کھا نہ پاؤ۔ تو آگے راوی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، یہ جو اس نے کہا نا کہ میں نہیں کھا سکتا، کوئی عذر نہیں تھا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے، کوئی بینڈیج ہے، کوئی شل ہوا ہے ہاتھ، کوئی سبب ہے نہیں، اس کو کس چیز نے روکا تھا پیغمبر کی بات کو قبول کرنے سے؟ تکبر نے، کہا ما منعہ الا الکبر، ضد پیدا ہو گئی کہ میں نہیں کھا سکتا۔ تو پھر اب صحابی کہتے ہیں فما رفعہا الی فیہ، کہ پھر وہ آدمی کبھی بھی اپنا ہاتھ دایاں اپنے منہ تک نہ لے جا سکا، یعنی پھر گویا پیغمبر نے جو بات کہی، ظاہری بات وہ لفظ اچھا نہیں ہے پیغمبر کے لیے استعمال کرنا، یعنی بد دعا کا لفظ جو ہم کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم نہ کھا پاؤ، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا ہاتھ بالکل نارمل تھا، اور وہ دائیں ہاتھ سے کھا پی سکتا تھا، اس کو اپنے منہ کی طرف لے جا سکتا تھا، لیکن جب اس نے یہ بدتمیزی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو پیغمبر کے اس قول کی وجہ سے پھر گویا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی اپنے منہ تک اس ہاتھ کو نہ لے جا سکا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ عام طور پر وہاں پر بھی بیان ہوتی ہے کہ امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، وعظ میں، دعوت میں سختی اور غلظت کا بیان، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عموم میں تو رحمت ہی تھی، شفقت تھی، رأفت تھی، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ نے سختی کا معاملہ بھی کیا، جیسے ان صاحب کے ساتھ کیا کہ جو ایک سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لیے گھوم رہے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نکال کر پھینکی اور کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے
کہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اتار کر پھینک دی۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ ٹائم سختی بھی کی ہے، اور واعظ میں، نصیحت میں، امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں سختی کا معاملہ بھی کیا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا واعظ کیا نا، جو ترجمۃ الباب ہے کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے کھا رہا ہے تو اس کی تأدیب کرنا، اس کو واعظ کرنا۔ تو یہاں یہ صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ بلکہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اللہم انصر المجاہدین فی حماس۔ اللہم ارحمہم، اللہم ارحمہم، اللہم ارحمہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔